الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أتعبدون ما تنحتون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. ناظم جلسہ مولانا مونی صاحب اور اس جلسے میں تشریف لائے ہوئے تمام علماء کرام اور ہمارے معزز سامعین اور اس میں تشریف رکھنے والے نامہ نگار محمد عرفان صاحب بھی تشریف فرما ہے. حضرات آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں یہ محرم کے ایام چل رہے ہیں. محرم ایک پاکیزہ مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے. اس محترم مہینے کے اندر تمام ایسے فتنے جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا اس مہینے میں ایک کے بعد ایک آتے چلے جاتے ہیں. علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان تمام چیزوں سے لوگوں کو، ایمانداروں کو، مسلمانوں کو روشناس کرائیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جلسے ہوتے ہیں جس کے اندر بیانات ہوتے ہیں. اس وقت میں سب سے پہلی چیز تو ہمیں اور آپ کو ایک بات سمجھنی چاہیے. جب یہ محترم مہینہ ہے، احترام کے لائق مہینہ ہے، سمانت مہینہ ہے، تو اس مہینے کی قدردانی ہے کیا چیز؟ ہمیں کرنا کیا ہے اور ہمیں بچنا کس سے؟ اور شعلہ اسلام کے تعلق سے جو بھی تشریف لائے، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ تمام ایمان والوں کو غلط چیزوں سے، غلط کاموں سے بچائیں اور ایک اللہ کی طرف دعوت دیں. اسلام کا سارا نچوڑ جو ہے وہ یہ ہے وحدانیت، صرف اور صرف اللہ کو سب سے بڑی ذات ماننا کہ اللہ کے سوا کوئی کرتا دھرتا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. سارا نظام اللہ تبارک و تعالی چلا رہے ہیں. اب اس کے اندر تمام سی گڑبڑیاں آ گئی، تمام سے فتنے آ گئے. ان تمام چیزوں سے پاک و صاف کرنا علماء کی ذمہ داری بنتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں اس وقت میں چل رہی ہیں، تو کیا وہ عبادت بن جائیں گی؟ کیا وہ اطاعت بن جائیں گی؟ قطعاً وہ عبادت نہیں ہو سکتی، قطعاً وہ اطاعت نہیں ہو سکتی. قرآن اور حدیث سے جس اسلام کو پیش کیا گیا ہے، قرآن نے جس بات کو کہا ہے اس پر عمل کرنا
قرآن نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول تمہیں دے عنایت کرے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ یہ ہے اسلام کا نشان۔ اس وقت میں تمام سی چیزیں، مثال کے طور پر ہمارے سنی حضرات بھی اس بات کو سمجھنے لگے اور تعزیہ رکھنے لگے، جبکہ تعزیہ کا بنانا حرام۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، وہ وحدہ لا شریک جس نے ہم کو آپ کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو بنایا، اس کا اعلان۔ اور سورہ صافات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ان چیزوں کی پرستش کرتے ہو، کیا تم ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ جو چیز اپنے ہاتھ سے بنائی جائے کیا وہ پوجا کے لائق ہو سکتی؟ کیا وہ عبادت کے لائق ہو سکتی؟ قطعاً نہیں ہو سکتی۔ یہ شرک ہے، اور کھلا ہوا شرک ہے جس کو آج ہم نے عبادت سمجھ لیا۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو سمجھنا ہے کہ دین اصل ہے کیا چیز۔ دین وہ ہے جو قرآن پیش کرتا ہے، دین وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے، دین وہ ہے جس کو صحابہ کرام نے عملی جامہ پہنایا، وہ اصل دین ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے منمانے ڈھنگ سے ہم سمجھنے لگے کہ یہ دین ہے اور یہ بھی دین ہے اور یہ بھی دین ہے، تو ہم خسارے میں، گمراہی اور ضلالت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے دین ہماری اپنی پسندیدگی کا نام نہیں ہے، دین اپنی خواہش کا نام نہیں ہے کہ جو ہم کریں وہ دین بن جائے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض فرمایا جمعے کی 2 رکعت نماز۔ نماز کتنی اہم ترین چیز جو اللہ کو محبوب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو شخص ایک نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دے اس نے کفر والا کام کیا۔ بعض علماء نے تشریح کی وہ کافر ہو گیا۔ بہرحال اب 2 رکعت نماز جو اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے، اس 2 رکعت کے بجائے ہم یہ سمجھتے کہ کرنے لگے ارے بھائی اس کو 4 رکعت کر لیا جائے، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، کوئی گناہ تو نہیں کر رہے ہیں، کوئی دوسرا کام تو نہیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کو بڑھا کر کے پڑھ رہے ہیں، کم کر کے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، وہ نماز منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے وہ نماز۔ اللہ کے ہاں 2 ہی رکعت نماز قابل قبول ہے جو فرض ہے، باقی سنت و نافل اسے گھبرائیے ہے کہ اس کو بھی الگ کر دیا۔ فرض جو اللہ نے کیا ہے وہ 2 رکعت کو فرض کیا۔ اب 2 رکعت کے بجائے کوئی انسان اپنے منمانے ڈھنگ سے یہ کہنے لگے کہ ارے یہ تو نماز اللہ میاں نے کم فرض کی ہے، ہم تو 4 کیے دیتے ہیں، اور وہ آدمی 4 رکعت نماز جمعے کی پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، گناہگار ہوگا، ثواب کے بجائے وہ عذاب کا مستحق بن جائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے 2 رکعت کہا ہے اور تم نے اپنی مرضی سے اس میں 2 رکعت داخل کیے، لہذا یہ نماز تمہارے منہ پر مار دی ہے۔ اسلام کوئی ایرا گیرا مذہب نہیں ہے، اسلام بہت صاف ستھرا، اور ایک چیز میرے بھائیوں ہمیں تو فخر اس بات پر ہے کہ اسلام نے جو کہا ہے، جو پیش کیا ہے، ایک دلیل پیش کی ہے۔ اگر کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس میں باقاعدہ تمام راویوں کے نام آتے ہیں۔ بخاری پڑھی جاتی ہے تو اس میں حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، کہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا، مجھ سے فلاں، میں نے فلاں سے سنا فلاں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی بات پہنچ جاتی ہے۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ہر وہ چیز جو ایک دم خلق مند سے مبرہ ہو وہ اللہ کو پسندیدہ ہے. چنانچہ محرم کا مہینہ آتا ہے, اس محرم کے مہینے میں ڈھول و تاشے شروع ہو جاتے. بڑے افسوس کی بات ہے, اور اس کو ایک طبقہ عبادت سمجھ کر کے کر رہا ہے, کہاں سمجھ کر کے کر رہا ہے, جبکہ اس کا ثبوت قرآن میں نہیں, اس کا ثبوت حدیث میں نہیں, اور اس کے بعد میں اپنے منمانی ڈھنگ سے اس کو کیا جا رہا ہے اور اس کو عبادت سمجھا جا رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, دوستوں, یہ سراسر غلط ہے, گمراہ کن چیزیں ہیں. اس لیے ہم کو ان تمام چیزوں سے, اس رسم و رواج سے بچنا. تمام موسیقی اور تمام وہ آلات جو گانے بجانے کے ہیں, یہ سارے کے سارے اسلام کے اندر حرام کیے, اور اس کے بعد اسی کو اختیار کیا جائے. تو کیا مطلب ہوا کہ اے اللہ آپ نے جو کام عطا فرمایا ہے میں وہ نہیں کروں گا, جو آپ کے خلاف ہوگا وہ کام کروں گا. تو کیا یہ عبادت بن سکتا ہے؟ قطعاً یہ عبادت نہیں بن سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, دوستوں, اسی چیز کو لاگو کرنے کے لیے تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے تکلیفیں اٹھائی, اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین انہوں نے اسی سلسلے میں تکلیفیں اٹھائی کہ اس میں کوئی چیز ملائی نہیں جا سکتی ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو خالص اللہ کا ہے, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں, اس میں کسی چیز کی ذرہ برابر کوئی ملاوٹ نہیں. اگر ملا لیا جائے تو وہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہوتا ہے, وہ غیر اللہ کے لیے ہو جاتا ہے, اور جو غیر اللہ کے لیے عمل ہو گیا وہ اللہ کو پسند نہیں, وہ شرک داخل کر دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, دوستوں, اس ضمن میں جو محرم الحرام کے سلسلے میں جو تمام سی چیزیں آ رہی ہیں, چاہے وہ تعزیے کے لائن سے, چاہے وہ گانے بجانے کے لائن سے, چاہے دوسری خرافات ہو, یہ ساری کی ساری چیزیں ناجائز, حرام, ایک دم حرام. اس لیے ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا, اور ہمیں کرنا کیا ہے, یہی نہیں رک دیا کہ ان تمام چیزوں بچتے رہو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو. دو چیزیں کرنے کا حکم فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ فخر منا رہے ہیں, فخر کر رہے ہیں, تو سوال کیا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ آج کے دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی, اور آج کے دن فرعون کو غرق کر دیا تھا, ڈبو دیا تھا, اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے, لہذا آپ نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فرمایا کہ محرم الحرام کا روزہ رکھو, اور اس میں یہی نہیں فرمایا کہ ایک روزہ رکھو, بلکہ آپ نے فرمایا ایک روزہ اور ملا لو. یہ ہوتی ہوگی مخالفت. اب روزہ رکھنا 9 یا 10 کو رکھ لو, نہیں 9 کو رکھ سکتے تو 10 اور 11 میں رکھ لیجیے. اور اس میں فضیلت دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم الحرام کا روزہ رمضان المبارک, اس سے پہلے جو یہ فرض تھا, لیکن رمضان المبارک کا مہینہ ملنے کے بعد سے یہ فرض نہیں رہا, نوافل میں شمار کر دیا گیا. لیکن اس کی فضیلت یہ بتائی کہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد میں اگر کسی روزے کی فضیلت ہے, اس کا مقام اور مرتبہ ہے, تو وہ محرم الحرام کا روزہ. تو یہ کرنے کا حکم کیا کہ ہم کو روزہ رکھنا چاہیے. روزہ کیوں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا, صحابہ کرام نے رکھا, تابعین نے رکھا, تبع تابعین نے رکھا, بزرگان دین نے رکھا. تو اس عمل کو اپنائیں جس عمل میں ہمارے لیے کامیابی ہے, بھلائی ہے, اس عمل کا اپنائیں. اور دوسری بات کرنے کی یہ ہے
10 तारीख को अपने अखराजात में जो आप बराबर करते चले आ रहे हैं, डेली करते हैं, जो खर्च करते हैं, उस दिन अपने अहल अयाल के लिए, अपने घर वालों के लिए उसमें कुछ तोसी होनी चाहिए। और क्यों? फरमाया कि अगर उस दिन आपने अच्छा खाना और अच्छी चीजें इस्तेमाल की तो पूरे साल बरकत होगी, पूरे साल। और हमारे यहाँ का मामला कि रमजान मुबारक का महीना है, मुहर्रम हराम का महीना आया तो बस दाल चलना है, दाल चलना है, और वो भी ऐसी सी दालें जो आदमी जल्दी पसंद भी नहीं करता। बहरहाल मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, कहने का मकसद ये है, तो ये चीजें जो करने की है, जो अल्लाह ताला ने कहा कि आता तुम रसूल फखुजू, कि जो तुम्हें रसूल इनायत करे जो दे उसे ले लो, उस पर अमल करो, और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। तो करने के लिए जो चीजें हैं वो की जानी चाहिए। इसी तरह कुरान की तिलावत पढ़ी जानी चाहिए। रमजान मुबारक का अशरा आया तो इसमें अगर हम कुरान की तिलावत एक पारा करते थे तो उससे बढ़ जानी चाहिए, कुछ जो भी बढ़नी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, जो भी बढ़ा सके वो बढ़नी चाहिए। अगर हम जिक्र एक तस्बीह करते थे तो हमारी 2 तस्बीह हो जानी चाहिए। इसी तरह से तमाम चीजों में हम नवाफिल का एहतमाम नहीं करते थे तो हम नवाफिल का एहतमाम करने लगे। हमारी इबादत के अंदर इजाफा होना चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। और इन तमाम झमेलों को करके जो फर्ज नमाजें होती हैं वो भी चल जाती। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कुरान के पैगाम ही को अपनाने में कामयाबी है, जिसके लिए तमाम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अमली शक्ल दे करके उसको अपनाया। और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जिनके मुतालिक आका नामदार ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के माने। इन तमाम सहाबी में जिसकी आप पैरवी कर लेंगे, जिसके नक्शे कदम पर आप चल पड़ेंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। तो हमारा ये भी अकीदा होना चाहिए कि तमाम सहाबा, एक पैगाम की जलसे से ये भी है कि तमाम सहाबा अबूल, तमाम सहाबा और तमाम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जन्नती हैं। क्यों? इसलिए कि ये सर्टिफिकेट किसी और ने नहीं दिया है, ये अल्लाह तबारक तआला ने दिया है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये पैगाम। इतना बड़ा सर्टिफिकेट किसका हो सकता है? जिस जात ने जमीन बनाई, जिस जात ने आसमान बनाया, जन्नत दोज़ख सारी कायनात बनाई, उसका ये फरमान है, उसका ये सर्टिफिकेट है, उसका ये तमगा है, उसका ये तुम्हें इम्तियाज है कि उसने ये दे दिया कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह ताला तमाम सहाबा से राज़ी। इसमें से किसी सहाबी को अलग तो नहीं किया गया कि नहीं फला सहाबी अलग है, फला सहाबी अलग है। तमाम सहाबे किराम, हमारा अकीदा है कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का वो मकाम है कि एक सहाबी और तमाम दुनिया कायनात के सारे वली, कुतुब, अब्दाल सब मिल जाए तो सहाबी के पैरों के खाक के बराबर हो सकते। तो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का बड़ा मकाम, इसीलिए फरमाया कि इनमें से जिस सहाबी की आप पैरवी कर लेंगे, जिसके नक्शे कदम पर आप चल पड़ेंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। चाहे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, चाहे उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, चाहे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, चाहे अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो भी सहाबी, तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, इन तमाम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का सिर्फ एक ही पैगाम, और वो पैगाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, उस पर अमल करना है।
اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگ دوستوں، بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی گئی ہیں وہ باتیں ان باتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے جو مقرر خاص ہیں ہمارے کرم فرما حضرت مولانا محمد فیاض صاحب قاسمی حیدر گڑھ سے اتنے لمبے عرصے دور دراز سے تشریف لے چکے ہیں، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے ان تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں تاکہ حضرت کا بیان سنیں اور اس سے فائدہ لیں۔ تو آخر